ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے عبث ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے محترم حضرات موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میری جانے نہ جانے کتنے پیغامات تھے کتنی درخواستیں تھیں کتنے گاؤں کی طلب تھی کتنے شہروں سے دعوت آئی اور میں اخیر تک یہ سوچتا رہا کہاں تاریخ ہوں کہاں نظم بلاخر آپ حضرات کے دل اور آپ کی دھڑکنیں سب پر غالب آئیں اور چاہے شیریں میں چلا گیا مجھے آج اپنے وہ لمحات و نماز عصریات ہے جب یہاں مرحوم مولانا زاہد صاحب امام ہوا کرتے تھے میرا سفر طے تھا انہوں نے مجھے یہاں بلایا تھا اور ساتھ سفر کیا تھا لیکن کیا پتا تھا کہ چند دنوں کے بعد ہی وہ ہم سے رخصت ہو جائیں گے ان کے بعد سے لے کر آج تک اس مسجد کی طرف نہ میں آ سکا نہ بلایا جا سکا نہ خود آ سکا اور یہاں تک کہ ایک زمانہ 5 فروری 2016 سے لے کر 1 نومبر 2022 تک پھر قید بھی کر دیے گئے پابند سلاسل کر دیے گئے مسجدوں کو نگاہیں ترس گئیں ان نعت سننے کو کان ترس گئے اور محراب سے منبر سے جمعے کے خطبوں سے محروم رہے 7 سال ایسا زمانہ گزرا
کہ جمعہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اجازت ہی نہیں۔ یہ میری تیسری شب برات، آنے کے بعد پہلی شب برات کوٹدوار، پچھلے سال اندور، اور آج شہر بجنور۔ اگر آپ تھکے نہیں ہوں تو گفتگو کر لوں، تھک گئے ہوں تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا۔ کیا خیال ہے؟ اچھا کچھ کھڑے بھی ہیں انتظار میں۔ میرے عزیزوں، آج کی رات کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، آسمانوں پر اس کی عظمت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ یہ رات مغفرت کی ہے، یہ رات رحمت کی ہے، یہ رات سال بھر کے فیصلوں کی ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور نازل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یوں ہی منتخب کر کے اپنے گھر میں لے آیا۔ آج کی بزم میں میں آپ کے بیچ بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، یہ تھکا ہوا گلا اور یہ تھکا ہوا جسم اور یہ نکلنے والی آواز، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قوت بخشے، طاقت بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنے فضل سے مسلمانوں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، بس یہ فیصلہ ہونا تھا کہ تمہاری تقدیر جاگ اٹھی، تمہارا نصیبہ جاگ اٹھا، تمہارے مقدر کا ستارہ چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری امانت اور آخری پیغام، جسے دنیا قرآن کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا تذکرہ اور ذکر کے نام سے پہچانتی ہے، وہ تمہارے ہی سپرد کیا ہے اور تمہارے ہی حوالے کیا ہے۔ خانہ کعبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرکز ہے، پچھلی قوموں کا مرکز بیت المقدس رہا، مسجد اقصی رہی، مگر تمہارا قبلہ صبح قیامت تک، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین و آسمان کو قائم رکھے گا، وہ تمہارا قبلہ ہے۔ تمہاری شان تو نرالی ہے، مگر کیا کریں؟ تمام عارف و عامی خود ہی سے بیگانہ۔ یہ کوئی بتائے یہ مسجد ہے یا کہ خانہ، یہ راز ہم سے چھپایا ہے میر واعظ نے کہ خود حرم ہے، چراغ حرم کا دیوانہ۔ اپنا مقام پہچانو، جوہری کی آنکھ لاؤ، اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو پہچانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر انتخاب کر نماز شکر ادا کرو، صدقات کرو، خیرات کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حضرت موسیٰ کی امت میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں حضرت عیسیٰ کا حوالی نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حضرت داؤد کا امتی نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے خلیل، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو بنایا ہے، اس کا امتی آپ کو بنایا۔ یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے سامنے پیش کی۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ آسمان قرآن کے بوجھ کو اٹھا نہ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کے اٹھانے سے گھبرا گئے، زمین کانپ اٹھی، پہاڑ تھرا گئے۔ ایسے میں تم ہو، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بیٹے ہیں اور تمہارے نوجوان ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے اگر ہمارے سر پر خلافت کا تاج رکھا ہے تو تیری امانت کا حق ہم ادا کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن آپ کو دیا۔ عیسائی انجیل کا حق ادا نہیں کر سکے، یہودی تورات سے اپنے آپ کو نہیں جوڑ سکے اور جن کی ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ پچھلی قومیں امامت کے لیے منتخب ہوئی مگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر دیا، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تبدیلی کے بعد اور آپ سے کہا، مجھ سے کہا، ہمارا ایمان ہمیں نماز میں بتاتا ہے، ہمارے بچے اس میں بتائیں گے، میں دوسرے
تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ تمہارا مقام کیا ہے. جس طرح ڈی ایم اپنا مقام جانتا ہے, سپریم کورٹ کا وکیل اپنا مقام جانتا ہے, چیف جسٹس آف انڈیا اپنا مقام جانتا ہے, جس طرح وزیر اعلیٰ اپنا مقام جانتا ہے, جس طرح ہوم منسٹر اپنی طاقت اور اپنی قوت کو پہچانتا ہے. اے مسلمانوں, تم نے اپنے آپ کو کیوں نہیں پہچانا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قوم ہو کہ تم نے اگر زمین کو حکم دیا ہے تو رب دو جہاں کی قسم زمین سمٹ کر کے تمہاری امانت کو واپس لینے پر مجبور ہو. کیوں نہیں پہچانتے آپ؟ کیوں اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر برپا کیوں کیا ہے؟ محض اس لیے کہ جس طرح ایک کوا اپنے خوراک کی فکر میں رہتا ہے اور وہ کسی کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا چھین لے, کسی کمزور بچے کے ہاتھ سے بسکٹ چھین لے اور پیڑ کی ڈال پر بیٹھ کر کھانے لگے, کیا ہم اس چیل کی طرح ہیں کہ جو محض مرغی کے بچوں پر نظر رکھے اور مرغی کے بچوں کو اٹھا کر لے جائے اور چیل پھاڑ کے ان کا دل کھا لے؟ کیا ہم اس چکرے اور باز کی طرح ہیں تو جو دن رات کسی فکر میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی کا میں پرندے کا شکار کر لوں؟ نہیں, ہم شکرے نہیں ہیں, ہم باز نہیں ہیں, ہم چیل کوے نہیں ہیں. کیا ہم ان سانپوں جیسے ہیں کہ جو دوسروں کو ڈسنے کی فکر میں رہتے ہیں؟ کہ ہم ان بچھوؤں کی طرح ہیں کہ جو دوسرے پہ ڈنک مارنے کی شکل میں رہتے ہیں؟ نہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی روئے زمین پر وہ قوم ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا امتی قرار دیا ہے. اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا ہے, اس کے بعد فوراً اعلان کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. سینکڑوں سال کے بعد, ہزاروں سال کے بعد, حضرت اسحاق کے بعد ان کی نسلوں سے اب میں نے امامت چھین کر, سیادت چھین کر, قیادت چھین کر, منصب چھین کر تمہارے سپرد کی ہے. اب دنیا کے امام تم ہو, دنیا کے مقتدا تم ہو, دنیا کے پیشوا تم ہو, رہنما تم ہو. تم سے ساری دنیا سیکھے گی کہ کس طرح رب کی عبادت کی جاتی ہے. دنیا تم سے سیکھے گی کہ کس طرح تجارت کی جاتی ہے. دنیا تم سے سیکھے گی کہ کس طرح زراعت کی جاتی ہے. دنیا تم سے سیکھے گی کہ نکاح کس طرح کیے جاتے ہیں اور کس طرح معاشرہ تیار ہوتا ہے. اللہ نے یہ تاج, یہ فضیلت ہمارے سروں پر رکھی. ہائے کاش ہم پہچان لیتے کہ ہماری ذمہ داری اور مقام کیا. یہی احساس دلانے کے لیے, یہی بات آپ کو بتانے کے لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے درمیان بھیجا ہے. میں نوجوانوں تمہارے ضمیر پہ دستک دینے آیا ہوں. اے نوجوانوں, میں تمہارے دل اور دماغ میں ایک ہلچل پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہارا بس پیٹ بھر جائے ایک کوے کی طرح کہ کسی کے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ چھین لو اور اپنا پیٹ بھر لو, کسی کی زمین دبا لو اور اپنا پیٹ بھر لو, جھوٹ بولو اور مال کما لو. نہیں, تمہارا نبی جس کو نے خطاب نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اگر کوئی حاصل کیا ہے تو ساری دنیا جانتی ہے اور تم بھی اس پر فخر کرتے ہو. وہ کون سا خطاب تھا, وہ کون سا تمغہ تھا, وہ کیا چیز تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ان کے نام سے نہیں پکارتے تھے؟ وہ کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ تمہارے خطیبوں نے بتایا ہے, تمہارے ادیبوں نے لکھا ہے, تمہارے شاعروں نے گنگنایا ہے. وہ کیا تھا جب وہ آتے تھے مکے کی سرزمین پر جھوٹوں کے بازار میں, وہ جھوٹ کی منڈی میں, وہ جھوٹوں کی بستی میں جہاں چاروں طرف جھوٹ ہی جھوٹ تھا, جھوٹ تھا, وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سچ تھا. اسی لیے لوگ انہیں کہتے تھے صادق آ گئے, سچے آ گئے. اعلان نبوت سے پہلے ہی تو آپ کو سچا قرار دیا گیا اور دوسرا آپ کو خطاب ملا امین آ گئے. امین, امانت دار, جو امانت میں خیانت نہ کرے اسے امین کہتے ہیں. امانت جانتے ہو, ہمارے نظروں میں تمہیں صرف یہ سمجھتے ہیں کسی نے 5-10 روپے رکھے یہی امانت ہے. نہیں, قرآن میں اس کا مفہوم کچھ اور بھی بیان ہے. میں نے جو بھی آپ کے سامنے پیش کیا, قرآن یہ خود امانت ہے, دین اسلام یہ خود امانت ہے. امانت محض پیسہ ہی نہیں, وہ بھی امانت ہے. مسجد کا متولی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امین ہو. اگر شہر کا قاضی ہے تو وہ امین ہو, شہر کا چیئرمین ہے تو وہ امین ہو, کسی ملک کا بادشاہ ہے تو وہ امین ہو.
लिखा, ए ईमान वालों, अमानत उसकी सुपुर्द करो जो उसका अहल है, उसके लायक है। ये हुक्म रहता है याद आज के दौर में। जब कर्ने अव्वल था, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, तो आपने यही तो बताया कि अमानत उसके सुपुर्द की जाएगी। अमानत का मतलब है मनसब, ओहदा, जिम्मेदारी, काम। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने मुनाफिकीन के नाम बता दिए। हुज़ैफा ये फला 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 मुनाफिक है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान को अमीनुल उम्मा क्यों कहा जाता है? और ये कहा कि मैंने तुम्हें नाम बता दिए हैं, इन नामों का तज़किरा किसी और से मत करना। अल्लाहु अकबर। हुज़ैफा बिन यमान अमीनुल उम्मत है, इस उम्मत का अमीन रहा। उसने किसी को बताया नहीं कि मुनाफिक कौन है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, ऐ नबी के आका, ऐ नबी की तरफ से अमीन का खिताब हासिल करने वाले, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो गवर्नर मुंतखब किए हैं, जिन गवर्नरों को अपॉइंट किया है, क्या उनमें कोई मुनाफिक तो नहीं? बता दे, उसे टर्मिनेट कर दूंगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। हज़रत हुज़ैफा ने कहा, मेरे नबी ने मुझे अमीन बनाकर के तो नाम बताए थे, नाम कैसे बता, नाम कैसे बता दूंगा? नहीं बता सकता तुम्हें। कहा फिर ये तो बताओ कि एक है या दो है या तीन है, ये तो कह सकते हो, नाम ही तो मना किया है। ज़बान से कहा है उमर इब्न खत्ताब, तुम्हारे गवर्नरों में एक मुनाफिक है, कोई और नहीं है। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फिर फुरकान देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला से डरो। यजअल लकुम फुरकान, अगर तुम तक़वा इख्तियार करोगे तो तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फुरकान अता करेगा। और फुरकान के माना है हक़ व बातिल को जुदा कर देने वाली एक सलाहियत, एक कैफियत, एक नूर, एक विरासत वो अल्लाह तआला अता फरमाएगा। उमर इब्न खत्ताब ने उसी वक्त तुरंत एक कदम उठाया और जाकर एक गवर्नर को बर्खास्त कर दिया। उनकी नजर वही पड़ी जो उनकी दिल में खटक रही थी, जो उनको बर्तरफ किया। तो हुज़ैफा बिन यमान ने कहा, सुभान अल्लाह, यही वो मुनाफिक था जिसे आपने मासूम। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो आज़मे सफर पैदा तो बढ़ जाती है जंजीरें। निगाह में वो तासीर लेकर आओ, वो कैसे पैदा होगी? वो तक़वा से। बात चली थी अमानत पर कि अमानत ये है कि जो उसके अहल है उसको सुपुर्द कर दिया जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में ये बात कही, इज़ा वुस्सिदल उमूरु बिग़ैरि अहलिहा फंतज़िर अस्साअ, जब तुम ये देखोगे अमानतें ना अहलों के सुपुर्द की जा रही हैं तो क़यामत का इंतजार करो। 11:40 चलेगा। आवाज जो अमानतें सुपुर्द की जा रही हैं वो सलाहियतों पर नहीं, ताकत पर, डंडे के जोर पर, बदमाशी पर, गुंडागर्दी पर, जोर पर हासिल की जा रही है। हम यहाँ हर हाल में काबिज रहेंगे नहीं, यही तो चल रहा है। कल तक़वा की बुनियाद पर मनसब तक़सीम किए जाते थे और जिनसे मनसब छीने जाते थे वो भी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए उस पर राज़ी हुआ करते थे। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने भी दौरान जंग जब फुतूहात के दरवाजे खुल रहे हैं और खालिद बिन वलीद के हाथ पर मुल्क पते की पते हो रहे हैं और दुश्मनों की फौजें शकिस्त पर शकिस्त खा रही है, फतह का परचम चारों तरफ लहरा रहा है और खालिद बिन वलीद के चर्चे चल रहे हैं। ठीक है, इन मौके पर हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने खालिद बिन वलीद को मासूल किया और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को कमांडर इन चीफ बनाया। जंग के मौके पर पैगाम पहुंचता है, खालिद बिन वलीद बगावत नहीं करते, बगावत का अलम नहीं उठाते। अबू उबैदा बिन जर्राह के खिलाफ परचम बगावत की परचम कुशाई नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं सुभान अल्लाह,
तक तो मैं अपने आप को दिफाई पोजीशन में रखा करता था कि मैं कमांडर इन चीफ हूँ, आज एक सिपाही की हैसियत से दीन इस्लाम की खिदमत करूंगा। और कभी तक पर ये बात नहीं लेकर आए कि हमें उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्यों माज़ूल किया है। आज जरा माज़ूल करके तो दिखाइए, बोलिए। जगह जगह पोस्टर लगाते हैं हमारे मुफ्ती महफूज रहमान साहब, इस्लाह माशरा। कहां कहां तक इस्लाह माशरा किस किस की जाए। हमारी नजर अपने नौजवानों पर होती है। ऐ मेरे नौजवान, मुझे तेरी इस्लाह की फिक्र है, काश मेरी भी इस्लाह कोई करता। और मेरे अंदर भी वो बात पैदा हो जाती है 1400 वर्ष पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहदे और मनसबियत की सलाहियतों की बुनियाद पर जब आपने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कमांडर इन चीफ बनाया था, और जब आपने उनके बाप हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को जंग मूता में कमांडर इन चीफ बनाया था, तो बड़े बड़े सरदारान भी मौजूद थे और दूसरे लोग मौजूद थे, मगर जिनकी सलाहियत के नुक्ते निगाह से आपने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को कमांडर इन चीफ बनाया। लोगों ने इतराज़ किया, ये गुलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं गुलामियत की जंजीरें ही तो काटने आया हूँ, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि जो इंसान का बेटा है वो इंसान है। किसी के उसके गले में पट्टा डाल देने से वो कमतर नहीं हो जाता, बेहैसियत नहीं हो जाता, बैकवर्ड नहीं हो जाता। वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ महबूब है। ये खूबी गुलाम सही इंसान ने जुल्म की बुनियाद पर इसे गुलाम बनाया था, लेकिन अल्लाह ने हर बच्चे को अपनी माँ के पेट से आजाद किया है। यही कमांडर इन चीफ बन करके जाएगा। और जब उसामा बिन ज़ैद, जिनकी उम्र 17 साल की थी, 17 साल के नौजवान को अपने वफात से पहले अपने कमांडर इन चीफ बनाया, फिर जबानें खुली, इसके बेटे को बना दिया, तो आपने कहा तुमने इसके बाप पर भी एतराज किया था और इसके बेटे पर भी एतराज कर रहे हो। यही 17 साल नौजवान अपनी सलाहियतों के साथ रवाना होगा और उसी सुन्नत को सिद्दीक़ अकबर ने जिंदा रखा। हमारे यहाँ है, हम तो सलाहियतों को कुचल देने वाले, अपने छोटों की हौसला अफजाई ना करने वाले। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है, जिन्होंने लोगों की सलाहियत, क्षमता और इस्तेदाद को पढ़कर मनसब उनके सुपुर्द किए। जो लोग जाहिलियत में थे और अपने कबीलों के सरदार थे, उनका अपना एक मकाम था। आपने जुमला जाहिर किया, ऐ लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से निकला हुआ जुमला कानून है, कानून इस्लाम है, दस्तूर रब्बानी है। जिस तरह चीफ जस्टिस के कलम से निकली हुई कोई इबारत कानून बन जाती है, फैसला बन जाती है, तमाम वकील उसकी दलील दिया करते हैं उस मुल्क के कानून के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो निकला है वो कानून बन गया है। आपने कहा, ख़ियारुकुम फिल जाहिलिया ख़ियारुकुम फिल इस्लाम। जो ज़माने जाहिलियत में अफसर थे, आला थे, बरतर थे, ऊंचे मनसब पर थे, वो इस्लाम में आकर भी किसी मनसब पर है। खुद इस्लाम को समझो, तुमने खुद नहीं जाना, दिफा कैसे करोगे? इस मस्जिद के जो मुतवल्ली है, वकील है, अगर वकील ही को इल्म ना हो तो वो केस कैसे लड़ेगा? वो तो कोर्ट में हार जाएगा। उसे कानून और लॉ का पूरा इल्म होना चाहिए। ऐ मुसलमानों, तुम इस्लाम के वकील हो और तुम पूरी दुनिया के सामने इस्लाम के वकील बनाए गए हो। जब तुम्हें उसकी खूबियां पता नहीं होंगी तो जो उसके इल्म को नहीं जानते हैं वो तो उछाले ही नहीं बातें। लिहाजा हम फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाहियतों को मुश्तमिल कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद को उनके लायक ओहदा दिया, हज़रत बिलाल को मस्जिद नबी का मौज़िन बनाकर उनके लायक ओहदा दिया। और सुलह हुदैबिया पर जब आप भेज रहे हैं ये पैगाम देने के लिए, ऐ मक्के वालों, हम कत्ल क़िताल के लिए नहीं आए, हम लड़ने और झगड़ने नहीं आए, हम खून की नदियां बहाने नहीं आए, हम तो खाने काबा का तवाफ करने आए हैं। वो घर तुम्हारे बाप दादा ने भी है और हमारा भी है। हज़रत इस्माइल से रिश्ता तुम्हारा भी है और हज़रत इस्माइल से रिश्ता हमारा भी है। हज़रत इब्राहीम तुम्हारी भी जद्द अमजद है और मेरी भी जद्द अमजद है। जब इस पैगाम देने का मरहला आया तो आपने कहा, उमर इब्न खत्ताब, तुम जाओ डायलॉग के। लेकिन हज़रत उमर ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तो खुद मना कर दिया। हम
ہم سے تو کہا جائے کہ 5 عورتیں لے لو تو ہم کہیں گے 5 نہیں 6 بھی دے دو. صلاحیت ہے یا نہیں؟ یہ بھی دے دو. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں جاؤں گا, میرا مزاج سخت ہے, جذباتی انسان ہوں, گفتگو میں اگر کسی نے ایڑ پیڑ ٹیڑ دیا تو پھر میرا ہاتھ تلوار کے قبضے پر جائے گا اور میں یہ بھول جاؤں گا کہ میں تنہا مکے میں کھڑا ہوں یا کہاں ہوں. میں جہاں صلح کا کام نہیں کر سکتا, میں سینے کا کام نہیں کر سکتا, میرا کام پھاڑنا ہے اور کپڑے کے ٹکڑے کرنا ہے. خود منع کر دیا. پھر کون جائے؟ حضرت عثمان کو بھیج دیجیے, نرم دل ہیں, باحیا ہیں, سبھی ہیں, خاندان اور قبیلہ موجود ہے, ان کو بھیجیے صلح کے لیے. اللہ اکبر, حضرت عثمان کا انتخاب ہوا. خود اپنے آپ کو انہوں نے کیا کہیں گے انگلش میں بچوں بتاؤ, وڈرا کر لیا. ہم کریں گے وڈرا, بولو نہیں کر پائیں گے. یہ ہے وہ چیز جو صحابہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی کہ تم اس عہدے کے لائق ہو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اس کو گورنر بنا دیا اور آپ نے اس کو گورنر بنا دیا اور آپ نے اس کو عہدہ اور منصب دے دیا, میں بھی تو آپ کا چاہنے والا ہوں, میں بھی تو آپ کا غلام ہوں, اور تقوی میں میری برابر کون ہے؟ وہ درویش صفت صحابی تھے, کوئی چیز بچا کے نہیں رکھتے تھے ہماری طرح. ہماری تو جیب میں اگر 100 روپے نہ ہو تو دن پھٹنے لگتا ہے کہ کیا ہوگا, کہاں سے رکھنا ہے. گھر میں جب تک رکھے نہ ہو تو پریشان رہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن وہ تو یہ کہتے تھے کہ ایک روٹی بھی بچا کر نہیں رکھی جائے گی, دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ تقویٰ, یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ذمہ داری مجھے بھی دے دیجیے. تو آپ نے ان سے کہا کہ ابو ذر غفاری تم نرم طبیعت کے آدمی ہو, تمہارے مزاج میں وہ بیلنس نہیں ہے جو حکومت کے عہدے پر ہوتا ہے. وہاں کبھی سختی بھی برتی جاتی ہے اور وہاں کبھی وہاں پر استقامت دکھائی جاتی ہے. تم تو اس لائق میں نہیں ہو کہ 2 بکریوں کو تمہارے سپرد کیا جائے, ان کا فیصلہ نہیں کر پاؤ. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں جو عہدہ مانگے گا اسے عہدہ نہیں دیا جائے گا, جو مانگے گا اسے تو بالکل نہیں دیا جائے گا, بن مانگے اس کے سپرد کیا جائے گا. کیا کہوں, کہاں تک کہوں, وقت مختصر گزر گیا کافی وقت, مگر میں آپ کو اسلام کی خوبیاں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں. چونکہ میرے سامنے ایک بہت بڑا مجمع ہے اور ہر طبقے کا مجمع ہے. آپ یہاں سے پیغام لے کر جاؤ کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا ہے. ایک پہلو نہیں, لکھتے چلے جائیے, بولتے چلے جائیے. جب آپ کو آپ کے دشمن آپ کے وطن مبارک سے نکال رہے ہیں, اور وہ بھی کیسا وطن جہاں مکہ معظمہ ہے, روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اور افضل جگہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہے جسے مکہ کہا گیا ہے. وہ وطن ہے, مکہ ہے, جہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے, جہاں فرشتوں کا طواف ہے, خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے, چھونا عبادت ہے, حجر اسود کو چومنا عبادت ہے, رکن یمانی کو ہاتھ لگانا عبادت ہے. یہ وطن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. مگر یہاں آج فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ یہاں رہیں گے تو ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے, انہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ فیصلہ کوئی خاندان نہیں کر رہا ہے, بلکہ تمام خاندان مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو ہاشم کے اس چشم و چراغ کو راتوں رات بجھا دینا ہے. اور ہر قبیلے کا نوجوان ننگی شمشیر لے کر دروازے پر کھڑا ہو, 200 تلواریں ان کے جسم پر پڑے, اور جب بنو ہاشم قصاص کا مطالبہ کرے کہ ہمیں بدلہ چاہیے تو بنو ہاشم کس سے لڑیں گے؟ سارے کہیں گے ہم نے قتل کیا ہے, ہم نے قتل کیا ہے. نوجوان تلواریں لے کر یہ کہیں گے ہم نے کیا ہے. بنو ہاشم سرنڈر ہو جائیں گے اور آخر میں یہ کہیں گے کہ بھابی کو پا دیا مت جائے گا. اللہ کا حکم آ جائے ٹی وی نہ ڈال لگا, سم ڈال لگا, ایئرٹیل کا پڑا نکل گیا. آج کے دور میں کوئی ہوتا تو, مگر وہ تو عالم کے پاس تھا. وہ رہبر ہیں,
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया, ऐ सिद्दीक़ हम और तुम दोनों साथ चलेंगे। और सिद्दीक़ अकबर ने ये कहा कि मैंने 2 ऊँटनियां पाल रखी हैं अल्लाह के रसूल, एक आपकी और एक मेरी, हर पहलू में ढूंढते चले जाओ। मैंने 2 खरीदी, आपने कहा कि ये ऊँटनी आपने तैयार कर रखी है, इसे कीमत के साथ लूंगा, फिर नहीं, इसकी कीमत वसूल करनी होगी तो सिद्दीक़ तुमको कीमत दूंगा। ये नहीं कि खुश हो जाते वाह सुभान अल्लाह और 100 दुआएं आपको देकर कहते चलो भाई बहुत अच्छा है अल्लाह। ये है अमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऊँटनी यहाँ मोल ली और उसकी कीमत अदा की। बीच में रोक कर कह रहा हूँ कि जब मदीना पहुंचे तो वहां यतीम बच्चों की जमीन थी जिस पर मस्जिद नबवी आज तामीर है, लिहाजा वहां लोगों ने कहा ये बच्चे अपनी खुशी से अल्लाह का घर बनाने के लिए आपको मस्जिद दे रहे हैं, एक बच्चा अंसार का आप पर कुर्बान है। आपने कहा नहीं, ये यतीम बच्चों की जमीन है, जो जमीन के सब बेच सकते हैं वो कीमत अदा की जाएगी और इन यतीम बच्चों को महरूम नहीं किया जाएगा। इनकी रजामंदी का कोई माना नहीं है, ये अभी बच्चे और यतीम है और आपने मस्जिद नबवी की जमीन को कीमत खरीदा। ये किरदार है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब यहाँ से सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया और हज़रत अली से कहा ऐ अली तुम्हें मेरे बिस्तर पर रात को लेटना है मेरी चादर ओढ़कर। कहा क्यों, मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता, रास्ते के खतरात से मैं डरूंगा। कहा नहीं, तुम मेरे खानदान से हो और तुम मेरे जाननशीन हो, तुम्हारी हैसियत वही है जो हज़रत मूसा के जमाने में उनके भाई हारून की थी। जब हज़रत मूसा को दूर पर गए तो अपने भाई को जाननशीन बना कर गए। ये मेरे पास अमानतें हैं फुला और फुला की, गर्चे वो मेरे खून के प्यासे हैं, गर्चे वो मेरे लहू के प्यासे हैं, गर्चे वो मेरे कत्ल के दर पे हैं, लेकिन ऐ अली ये अमानतों पर लिखा हुआ है जब तक ये अमानतदार तक नहीं पहुंच जाए तुम्हें मदीना हिजरत नहीं करनी है। दुश्मनों की अमानतें भी आपने उनके सुपुर्द